کہ بچے آپ کو نہ کسی پروٹیسٹ میں نظر آئیں گے، نہ کسی دھرنے میں نظر آئیں گے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 1924 میں انگریز کی فوج میں رہ کر وزیرستان کے پٹھانوں کے خلاف جنگ کرنے والا کون تھا؟ علی بھٹو کے والد صاحب کو، سر شاہنواز بھٹو صاحب کو 1919 کو انگریز کے ساتھ وفاداری کے سلسلے میں آرڈر آف برٹش امپائر کا ایوارڈ دیا گیا۔ آپ کے 342 ایم این اے میں سے آپ مجھے 20 ایسے ایم این اے کے نام بھی نہیں گنوا سکتے جو ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال نہ کرتے۔ پچھلے 15 سالوں سے علی وزیر، محسن داوڑ، منظور پشتین، یہ جتنے بھی لوگ تھے، جب یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے، آج جو عمران خان کی کیبنٹ ہے یہ وہی علی بابا 40 چور، مطلب علی بابا چینج ہو گیا اور 40 چور تو وہی ہیں۔ 1947 کی پارٹیشن کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خط ریسیو ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹائم وہاں پر کیوں گزار رہے ہیں، آپ واپس انگلینڈ چلے آئیں۔ تو اس کے جواب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں کہ میں یہاں پر ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ رہیں گے تو یہاں پر ہی، لیکن ان کا اسٹیٹس، ان کا رہن سہن، ان کی بول چال سب ہمارے والا ہوگا۔ اس کی واضح مثال آج میں آپ کو دیتا چلوں، لمز یونیورسٹی سے اور بیکن ہاؤس سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں اور ایک سرکاری ادارے سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ فرق بالکل واضح نظر آئے گا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ اس وقت 50% ہے اور ہماری 50% آبادی ہوا ہے جو اس تعلیم کے قریب تک نہیں جاتی، اور اس 50% کو اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا دستخط کرنا جانتے ہیں۔ باقی اپر مڈل کلاس کے لیے علیحدہ اسکول سسٹم ہے، لوور مڈل کلاس کے لیے علیحدہ اسکول سسٹم ہے، غریبوں کے لیے علیحدہ اسکول سسٹم ہے اور ایلیٹ کلاس کے لیے علیحدہ اسکول سسٹم ہے۔ اپر مڈل کلاس جو اس ملک کی تقریباً 4% آبادی ہے، لوور مڈل کلاس جو اس ملک کی تقریباً 46% آبادی ہے، اور ایلیٹ کلاس جو ملک کی 2% آبادی ہے، اور غریب جو اس ملک کے اندر 49% ہے۔ یہ تمام تر ملا کے ان کا اگر نظام تعلیم دیکھا جائے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ نظام تعلیم بنا ہوا ہے۔ باقی اگر بات کی جائے ایلیٹ کلاس کی، 2% لوگ ہیں جو اس ملک کا پورا سیاسی نظام بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور 1947 سے لے کر 2023 تک آج تک ہم پر مسلط ہیں اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کے بچے آپ کو نہ کسی پروٹیسٹ میں نظر آئیں گے، نہ کسی دھرنے میں نظر آئیں گے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے بچے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ لیکن باقی جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، یہاں صرف ہم لوگ ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی جانیں یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ موجودہ دور کے اندر جو انفلیشن ہے، انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہو گیا، جو مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہے وہ 3 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کسی اعلیٰ انسٹیٹیوٹ میں پڑھے گا۔ ایچیسن کالج جو ایلیٹ کلاس ایک کالج ہے جس کو 1886 کے اندر بنایا گیا تھا اور ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہمارے آج بھی پولیٹیشین دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ایچیسن کالج جس کی فیس تقریباً 80,000 سے 1,20,000 کے قریب ہے۔ پرویز خٹک صاحب کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ فاروق ملدغاری صاحب جو تھے ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے تھے۔ ملک فیروز خان نون جو تھے ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اعتزاز احسن جو ہیں ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ایاز صادق جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی ایچیسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائیں تو 1947 سے آنورڈ جتنے بھی ہماری رولنگ کلاس ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ دیکھ لیں کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کو آپ دیکھ لیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کہاں سے پڑھی ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو دیکھ لیں کہاں سے پڑھے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کہاں سے پڑھے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں پڑھتے باہر ممالک میں اور رول آ کر صرف ہم پر کرتے ہیں، اور یہاں پر تقریباً پیسہ بنایا سیاست ہمارے اوپر کر کے، اور یہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دوبارہ واپس رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی آسٹریلیا میں جزیرے خرید لیتا ہے، کوئی لندن میں علاج کروانے چلا جاتا ہے، کوئی یورپ کے اندر سیر سپاٹے کرتا ہے، اور عام عوام جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتی جا رہی ہے۔ کہ جرنیلوں کی بات کی جائے تو 1924 میں انگریز کی فوج میں رہ کر وزیرستان کے پٹھانوں کے خلاف جنگ کرنے والا کون تھا؟ اسکندر مرزا تھا۔ 1955 میں ملکہ برطانیہ کی خواہش پر اسکندر مرزا کو پاکستان کا چوتھا گورنر جنرل بنایا گیا، اور 1958 میں جب وہ یہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور 10 سال آپ نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی لندن میں ہی گزاری۔ اس کے علاوہ آغا محمد جیہ خان کی بات کی جائے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر وہ عراق کے اندر، اٹلی کے اندر، مصر کے اندر، سوڈان کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ موصوف کو شراب پینے کا اتنا شوق تھا کہ ایک بار کسی غیر ملکی سفر پر جا رہے تھے، 2 گھنٹے ہیلی کاپٹر وہاں پر لینڈ نہیں ہو سکا تاکہ موصوف کا شراب کا نشہ پہلے اتر جائے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر کو لینڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ جنرل یحییٰ کے دور میں 12
عورتیں جو تھی وہ حکومت کیا کرتی تھی، جن کے اندر جنرل رانی بلقیس بیگم، میڈم نور جہاں، اداکارہ ترانہ بھی شامل ہے۔ آپ کے ملک کے حکمران اس قسم کے ہوں گے تو لازمی بات ہے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم ہونا ہی تھا۔ اب اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب کو، سر شاہنواز بھٹو صاحب کو 1919 کو انگریز کے ساتھ وفاداری کے سلسلے میں آرڈر آف برٹش امپائر کا ایوارڈ دیا گیا۔ 1925 کو آپ کو کنٹرولر آف ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ بنایا گیا۔ 1930 کو آپ کو سر کا خطاب دیا گیا۔ ان کے آپس میں سوشل بانڈ بنے ہوتے ہیں، جس طرح سکندر مرزا کی دوسری بیوی تھی ناہیدہ بیگم اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیوی تھی نصرت بھٹو، ان دونوں کے آپس میں تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ سیاست میں انٹر ہوئے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق کو بڑا اللہ کا ولی اور مرد مومن بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر جنرل ضیاء الحق اللہ کا ولی اور اللہ کا مومن ہے تو میرے خیال میں حجاج بن یوسف سے بڑا اسلام کا ہیرو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جتنا بھی سارا نظام ہے، کیا جرنیل ہیں، کیا سیاستدان ہیں، ہم لوگ 1947 سے لے کر آج تک ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی مثال آپ لے لیں، غیر مسلم بھی ہے، وہ بھی کوئی اس قسم کی حرکت مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف صاحب یہاں سے جلا وطن ہونے کے بعد انہوں نے اپنی باقی کی زندگی کہاں پر گزاری، علاج کہاں پر کروائے۔ لوگوں کے پیچھے آپ نعرے بازی کرتے ہیں، جن کے پیچھے آپ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہو، چاہے وہ غریب ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کی نیشنل اسمبلی کے 342 MNA ہیں، ان MNAs کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کوئی ایک جو MNA ہے جو وہ جدی پشتی سیاستدان نہ ہو، وہ لینڈ لارڈ نہ ہو، یا وہ بزنس مین نہ ہو۔ آپ کے 342 MNA میں سے آپ مجھے 20 ایسے MNAs کے نام بھی نہیں گنوا سکتے جن کے جو ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال نہ کرتے ہوں۔ آج جو لوگ فوج کو گالی نکالتے ہیں، 15 سالوں سے علی وزیر، محسن داوڑ، منظور پشتین، یہ جتنے بھی لوگ تھے، جب یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے تو یہی لوگ جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں فوج کے خلاف، یہی ان کو دہشت گرد اور غدار ڈکلیئر کرتے تھے۔ یہی ٹائم تھا جب پچھلے سال تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر آنسو گیس کیے گئے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے۔ جب ان کے ہتھے کوئی پولیس والا چڑھا تو ان کے لیے انہوں نے اس کو مارا، تو یہ جو لوگ آج پولیس کے خلاف ڈنڈے اٹھا رہے ہیں، غلیلیں اٹھا رہے ہیں، یہی کہتے تھے یہ تحریک لبیک والے دہشت گرد ہیں۔ صدر کے اندر ہدایت الرحمان بلوچ کو قید کیا گیا ہے، اس کے خلاف کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کون سے ایسا نیوز چینل ہے یا کون سی ایسی میڈیا آرگنائزیشن ہے جو اس کی کوریج کر رہی ہے؟ آپ کے ایون کے نیوز چینل جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جیو نیوز کو دیکھ لیں، ARY نیوز کو دیکھ لیں، سما کو دیکھ لیں، ان سب کے جو آنر ہیں بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، اپنے پروفٹ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیو نیوز کے آنر میر شکیل الرحمان کون، ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ سما نیوز کے علیم خان آپ بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح ایکسپریس نیوز کے آپ دیکھ لیں، سلطان علی لکھانی سینیٹر رہے ہیں PMLN کے۔ ARY نیوز کو آپ دیکھ لیں، تو یہ میڈیا کو بھی صرف اپنے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک کوٹیشن ہے کہ کیپ بیزی ان دیئر بیسک نیڈ دے فارگیٹ دا فریڈم، کہ ان کو ان کے بیسک نیڈ کے اندر الجھائے رکھو، یہی روٹی کپڑا مکان، تو یہ آزادی بھول جائیں گے۔ آج جو عمران خان کی کیبنٹ ہے یہ وہی علی بابا 40 چور، مطلب علی بابا چینج ہو گیا اور 40 چور تو وہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کون سی پارٹی سے ہیں؟ عمر ایوب کون سی پارٹی سے ہیں؟ صالح محمد خان کون سی پارٹی سے ہیں؟ فردوس عاشق وان کون سی پارٹی سے ہیں؟ یہ جب ان کا اپنا مفاد آتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا کر اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج جو PDM بنی ہوئی ہے جس نے اتحاد کیے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کون بندہ یہ نہیں جانتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ کون بندہ نہیں جانتا کہ یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی تصویریں پھینکی تھی؟ لیکن کیا کریں، عوام پھر بھی ان کو ووٹ دیتی ہے۔ غلام یہ لوگ نہیں تھے، غلام آج بھی ہم ہیں، 1947 کو بھی ہم ہی غلام تھے اور اس سے پہلے غلام ہم ہی رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی عیاشیاں اسی طرح ہیں، یہ 47 سے لے کر آج تک ہم پر رول کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح ان کی عیاشیاں جاری رہیں گی۔